تم خود کو جو سمجھتی ہو اسے صرف اپنے تک محدود رکھو۔ میں جو عزم کر لوں اسے پورا کر کے ہی دم لیتا ہوں۔ جگنو نے پرعزم لہجے میں کہا تو بری طرح چڑ گئی۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر روپ جمانے والے؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ جس روز میرا میٹر گھوما تمہاری یہ اونی پونی ملازمت بھی ہاتھ سے جائے گی، جس کے ذمے میں تم یہ باتیں کر رہے ہو جو صرف ڈیڈی کی وجہ سے تمہیں ملی ہے۔ وہ تحقیر سے بولی تھی، مجھے حاصل کرنے کا خواب دیکھنے والے اپنی حیثیت پہچانو، جاؤ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا مستقبل سنوارو۔ اس کے لہجے میں نفرت کی کاٹ تھی۔ اپنی کم مائگی کے احساس سے جگنو کی گردن جھک گئی تھی، مگر اس نے ہار نہیں مانی تھی۔ سر اٹھا کر دوست بھرے لہجے میں بولا تھا، اپنے باپ کے پیسے پر اتنا غرور مت کرو چاہے لڑکی، کسی کو کچھ پتا نہیں کہ کب برا وقت آ جائے۔ وہ چند لمحے رکا پھر بولا، لیکن یہ میرا پکا وعدہ ہے، برے سے برے حالات میں تم مجھے اپنا ہی پاؤ گی، فکر نہ کرنا، میں تاحیات تمہارا ہی رہوں گا، تم جو ہو اپنی۔ آخری جملہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں چاہت آ گئی تھی۔ تم ہمیں بددعائیں دے رہے ہو۔ غصے سے اس کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اگر تم میرے خالہ زاد نہ ہوتے تو ملازم سے دھکے دے کر نکلوا دیتے۔ تم میرے طلبگار کہاں سے بن کر آ گئے ہو؟ تمہارے چھوٹے سے گھر میں جہاں غربت اور گھٹن ہے، عجیب سی بو ہے۔ وہ ہے میرے کنول۔ کنول کا گلابی چہرہ تپ اٹھا تھا۔ کنول کی آنکھوں میں نفرت بھر گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم نے سنا نہیں، دفع ہو جاؤ اور جو خوش فہمی خالہ نے تمہارے دل میں ڈال رکھی ہے اسے تھپک کر سلا دو۔ شادی کا بہت شوق ہے نا تو کسی غریب لڑکی کا ہاتھ تھامو، اپنی جیسی حیثیت کے لوگوں میں شادی کرنا، سمجھے؟ اور آئندہ تمہارے منہ سے اپنے متعلق کوئی الٹا سیدھا جملہ سنا تو پھر یاد رکھنا، کچھ دیر پہلے جو میں نے کہا ہے وہ پورا کر کے دکھاؤں گی۔ ڈیڈی میری بات نہیں ٹالتے اور انہیں تم سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ میری ممی کے کہنے پر ترس کھا کر یہ ملازمت تمہیں دلوائی ہے۔ ممی کو بھی تم لوگوں سے کوئی خاص محبت نہیں ہے۔ ہم کم حیثیت والے لوگوں سے نہیں ملا کرتے۔ ہمارے اتنے بڑے پروگرام ہوتے ہیں کہ فضول لوگوں کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتی۔ کاسنی پلیٹ سوٹ پہنے گہرے عنابی مخملی کشادہ صوفے پہ دسی وہ زہر اگل رہی تھی۔ جگنو خاموش کھڑا تھا۔ اسے کھڑا دیکھ کر دونوں بازو صوفے کے کنارے پر رکھ کر وہ چیخی، اب تک یہیں کھڑے ہو، جاؤ ورنہ کیا کر لو گی، کیا بگاڑ لو گی میرا؟ خالو جان کی وجہ سے مجھے ملازمت ملی ہے اور میں CSS کا امتحان دینے والا ہوں۔ آفیسر بن گیا تو تم دوڑی دوڑی آؤ گی، میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ وہ لبوں پر تلخ سی ہنسی مسکراہٹ لے کر بولا تھا۔ اس نے بیزاری سے اسے دیکھا تھا۔ نیلی جینز، آدھی آستین کی سرمئی قمیض کا گریبان کھلا تھا، کالے جوگرز، الجھے بکھرے بال، لمبا قد، گزرتی جسم، گہری سی آنکھیں، چہرے پر جوانی کی سرخی، وقار و تمکنت کے ساتھ وہ بڑی بے نیازی سے کھڑا تھا۔ جگنو کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، 2 بہنوں اور ایک بھائی کا بوجھ اس کے کاندھوں پر تھا۔ اس نے ہنسی خوشی یہ بوجھ اٹھا لیا تھا، ہر وقت ہنستا مسکراتا رہتا، اکثر آتے جاتے کنول کو چھیڑتا، چاہے تم کتنی ہی غرور کرو، شادی تم ہی سے کروں گا، ایک روز تمہیں میرے گھر دلہن بن کر آنا پڑے گا۔ کنول نے کبھی اس کے ماں باپ سے شکایت نہ کی تھی، خود ہی ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دیا کرتی تھی، مگر وہ بھی ایک کا ڈیڑھ تھا، 1-2 روز بعد پھر موجود ہوتا۔ اس وقت بھی اس کی جلی بنی غرور سے لبریز باتیں سن کر بائیں کہتا ہوا چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کنول دیر تک کھولتی رہی، اس شخص کو تو غیرت چھو کر بھی نہیں گزری، کتنا برا بھلا کہتی ہوں مگر باز نہیں آتا، شکل و صورت اچھی ہے تو کیا ہوا، میرے اتنے طلبگار ہیں، میں اتنے غریب گھرانے میں شادی نہیں کروں گی۔ یار تمہارا جو خالہ زاد ہے نا کتنا چارمنگ ہے، اس سے کہو نا ہمارا ڈرائیور بن جائے، ہماری خوب شو بن جائے گی۔ نینی نے اپنے موٹے موٹے گہرے رنگ کی لپسٹک میں رنگے ہونٹوں کو گول مول کر کے کہا۔ اس کے اسی انداز پر رملہ کہتی تھی، ایک تو کم وقت کے ہونٹ حبشی نما ہیں، اوپر سے مزید انہیں نمایاں کر کے بولتی ہے جاہل۔ ارے وہ تو میری زندگی کا ڈرائیور بننے کے لیے خواب دیکھ رہا ہے۔ کنول تمسخرانہ انداز میں ہنس کر بولی تھی۔ نہیں یار وہ کیسے؟ نینی نے حیرت سے پوچھا۔ بچپن سے مجھ سے شادی کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے اور اب CSS کا امتحان دینے والا ہے، کنول نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے بتایا تھا۔ ہائے اس سے کہنا میرا رشتہ مانگ لے، نینی نے مچل کر کہا۔ CSS اس کے بس کی بات ہے کہاں، دن کو ملازمت کرتا ہے، شام کو سنا ہے ٹیوشن پڑھاتا ہے، اتنا مشکل امتحان دینے کے لیے وقت کہاں ہوگا اس کے پاس، کنول نے کہا۔ یہ تم نے غلط کہا ہے کنول، یہ غریب لوگ جو عزم کر لیں اسے پورا کر کے دکھاتے ہیں، ان کی کوئی سوشل لائف تو ہوتی نہیں، دیکھ لینا یہ بندہ CSS کر لے گا۔ رملہ نے بڑے یقین سے کہا تھا۔ تو بن جائے، وہ لاپرواہی سے بولی، تب تمہاری ممی تو ضرور کر دیں گی اس کے ساتھ شادی۔ مجھے اس عاشق مزاج شخص سے کوئی لگاؤ نہیں، کنول چڑ کر بولی تھی۔ یار اسے میرے گھر کا ایڈریس بتا دے، مجھے مہمان خصوصی بننے کا بڑا شوق ہے، فلاں جگہ پر کمشنر صاحب کی بیگم کا افتتاح کر رہی ہیں، فلاں جگہ مہمان خصوصی ہیں، چھوٹے شہروں میں لگ گئے تو وارے نیارے، ہر جگہ ہم ہی ہم۔ وہ جھوم کر بولی، لعنت ہے تجھ پر، کتنے چھچورے خواب دیکھتی ہے، میری طرف سے تجھے کھلی اجازت ہے، کر لے اسے رام۔ کنول بیزاری سے بولی، تو اس کا کیا بنے گا؟
وہ کاروں کے شو روم کا مالک جو ہے، سنا ہے تیری اس سے بات چیت چل رہی ہے؟ رملہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں یار، مما کو بڑی جلدی ہے میری شادی کی، نینا چڑ کر بولی تھی۔ اچھا ہے، تم جیسی چڑیل کو جلد دفع ہو جانا چاہیے، کنول نے ہنس کر کہا۔ میں تو تمہارے کزن کے حق میں دعا کرتی ہوں، ایسے عاشق خوش نصیبوں کو ملا کرتے ہیں۔ CSS کر لیا تو خوب اترائے گی تو۔ نینا نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ اچھا میں چلی، چل رملہ ڈراپ کر دے مجھے، آج اپنی گاڑی نہیں لائی۔ کنول اٹھو، تم کیا سوچ رہی ہو؟ چلو سلور اسپون سے آئس کریم کھاتے چلتے ہیں، رملہ اٹھتے ہوئے بولی۔ مجھے لائبریری میں جانا ہے، تم لوگ جاؤ۔ کنول ہاتھ ہلا کر لائبریری کی طرف چل پڑی تھی۔ جگنو کو 3 سال کے عرصے میں پے در پہ صدمات سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ پہلے باپ فوت ہوا، پھر ماں بھی چل بسی۔ کیسا بلک بلک کر رویا تھا، لیکن پھر آنسو پونچھنے پڑے۔ وہ سب سے ہی بڑا تھا، باقی تینوں چھوٹے تھے۔ وہ خود سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا، بلال 8ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا، جگنو میٹرک سے ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ خدا نے ذہن اچھا دیا تھا، انگلش اور حساب میں بے حد ہوشیار تھا۔ یہی 2 سبجیکٹ اسے تھوڑی بہت روزی دینے لگے۔ وہ اسے کلاس فیلو 4 لڑکے پڑھا کر 2-2.5 ہزار کما لیتا۔ یوں پڑھائی کا خرچ نکل آتا تھا۔ زاہد حسین جس محکمے سے منسلک تھے، وہاں کے دیانتدار ملازم سمجھے جاتے، حلال کی کمائی کو ترجیح دیتے۔ ان کے ساتھ کے ملازمین کشادہ گھروں کے مالک تھے، ذاتی گاڑی تھی، بچے اچھے اسکولوں میں زیر تعلیم تھے، اچھے سے اچھا کھاتے اور پہنتے، لیکن وہ اوپر کی کمائی کو حرام سمجھتے تھے۔ سوکھی تنخواہ پر گزارا کرتے، بیوی بھی سادہ صبر شکر والی تھی، تھوڑی تنخواہ میں گزارا کر کے خوش رہتی۔ سب سے بڑا بیٹا نبیل، جو گھر میں اور عزیز و کارب میں جگنو کے نام سے پہچانا جاتا تھا، اس محدود آمدنی سے چڑ جاتا۔ امی، ہمارے پاس کیوں نہیں بڑا گھر؟ ہم غریب کیوں ہیں؟ نفیسہ خالہ جیسے امیر کیوں نہیں؟ وہ طرح طرح کے سوالات کرتا۔ عالیہ اسے سمجھاتی، ایسی باتیں نہیں کرتے بیٹا، ہم حق اور حلال کی کھاتے ہیں، چاہے تھوڑا ہی صحیح۔ ضمیر تو مطمئن ہے نا؟ نبیل کا چھوٹا سا ذہن یہ فلسفہ سمجھ نہ پایا۔ اسے اپنی خالہ کا گھر بہت پسند تھا، اور سب سے زیادہ ان کی بیٹی کنول بہت اچھی لگتی، بالکل ویسی جیسی کہانیوں میں شہزادیاں ہوا کرتی ہیں۔ وہ لوگ ان کے گھر سال میں 1 بار آتے، اور وہ بھی عید الفطر کو۔ کنول بھی ان کے گھر آتی تھی۔ نبیل اسے دیکھ کر خوشی سے کھل جاتا، مگر کنول کو خالہ کے گھر سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کے اس چھوٹے سے گھر میں دم گھٹتا۔ وہ چاہتی تھی ڈیڈی کے ساتھ اپنے گھر میں رہے، خالہ کے گھر نہ جائے، مگر ممی سے سمجھا بجھا کر بھی واپس آ جائیں گے کہہ کر ساتھ لے جاتے۔ تب جگنو بھاگ بھاگ کر ان کے لیے، خاص طور پر کنول کے لیے، چھوٹی چھوٹی بہت سی چیزیں لے کر آتا، لیکن وہ مغرور سی بچی ناک چڑھا کر انکار کر دیتی۔ جگنو کا دل ٹوٹ جاتا، پھر اس پر پیار آ جاتا، کہتا آپ کی عید پر آؤ گی نا تو اور اچھی چیزیں لے کر رکھوں گا۔ اور جب دری پر صاف چاندی بچھا کر عالیہ اپنی بساط کے مطابق پکا کھانا دسترخوان پر رکھتی تو کنول الجھ جاتی۔ میں نیچے کیسے بیٹھوں؟ میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں گود میں بٹھا لوں گی، عالیہ شرمندگی چھپا کر کہتی۔ میں ممی کے پاس بیٹھوں گی۔ کنول نفیسہ کی گود میں بیٹھ جاتی۔ اسے خالہ کے گھر میں صرف کھیر اچھی لگتی، وہی کھانے جاتی۔ نفیسہ بڑی عجلت میں عالیہ کے ہاتھ کا پکا کھانا کھاتی۔ کھانا کھاتے ہی فوراً کھڑی ہو جاتی، بچوں کو عیدی دیتی، بہن کے ہاتھ میں علیحدہ سے 1000 تھما کر کہتی، یہ صرف تمہارے لیے، اپنے کپڑے وغیرہ بنانا۔ اور زاہد بائی سے کیوں نہیں کہتی ذرا ہاتھ پاؤں مارے، کچھ اسٹیٹس بنائے۔ وہ بہن کو نصیحت کرتی۔ اللہ کا شکر ہے، گزر بزر اچھی ہو رہی ہے، عالیہ قناعت سے کہتی۔ خاک اچھی ہو رہی ہے؟ اتنی تنگ دستی میں کیسا گزارا ہو سکتا ہے؟ اتنا چھوٹا گھر، تازہ ہوا کا گزر بھی مشکل سے ہوتا ہوگا۔ وہ گہری سی سانس لیتی جیسے دم گھٹ رہا ہو۔ وہ بچوں کے سلام کا جواب اوپری مسکراہٹ سے دیتی، انہیں اگلے روز دوپہر کے کھانے کی دعوت دے کر چلی جاتی۔ انہوں نے بہن کو اپنے کسی ملنے والے سے نہیں ملوایا تھا، کم حیثیت بہن کے پاس آنے میں بھی شرمندگی ہوتی تھی انہیں۔ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک جگنو کو یہ مغرور سی کنول انتہا سے زیادہ پسند تھی، پر وہ ان لوگوں کو گھاس بھی نہ ڈالتی تھی۔ امی، مجھے کنول بہت اچھی لگتی ہے، وہ ہمارے گھر کیوں نہیں آتی؟ وہ ماں سے پوچھتا۔ آئے گی، ضرور آئے گی بیٹا، جب میرا بیٹا بڑا CSS افسر بن جائے گا تب میں کنول کو اپنے گھر لے آؤں گی، خوب دل لگا کر پڑھا کرو بیٹا۔ وہ اسے پیار سے چمکارتی، اور جگنو دل ہی دل میں خوشی خوشی منصوبے بناتا۔ جب میں CSS افسر بنوں گا تو بڑی سی میزیں اور کرسیاں خریدوں گا، کنول کا جس میز پر دل چاہے گا بیٹھ کر کھانا کھائے گی۔ اور وہ زیادہ محنت سے پڑھائی شروع کر دیتا۔ جب اس نے انٹر فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا تو اس نے چند روز بعد ہی زاہد حسین اچانک فوت ہو گئے۔ گھر بھر کا اثاثہ وہی تھے۔ عالیہ کا تو سرمایہ حیات تھے، دیوگی کی چادر اوڑھ کر وہ بے حد بیمار رہنے لگی تھی۔ نفیسہ نے میاں سے کہہ کر جگنو کو ملازم کروا دیا۔ 4000 روپے ماہوار تنخواہ تھی۔ جگنو نے BA کی تیاری پرائیویٹ شروع کی، صرف کنول کو حاصل کرنے کے لیے CSS کرنا چاہتا تھا۔ ماں نے کہا تھا CSS بن جاؤ، تب نفیسہ کنول کو تمہاری دلہن ضرور بنا دے گی۔ بڑے ناموں سے اسے بہت محبت ہو گئی ہے، بڑے آدمی کی بیوی جو بن گئی ہے۔ کنول میٹرک میں پاس ہوئی تو منصور جالم نے
ہونڈا کوڈ گاڑی تحفے میں دی تھی۔ گاڑی چلانے سے پہلے سے آتی تھی، وہ خوشی خوشی سے اڑائے پھرتی۔ جگنو کے سر پر مصائب کے پہاڑ تھے، پتہ نہیں اچھے دن نصیب ہونے بھی تھے کہ نہیں۔ اس نے پکا عزم کیا تھا کہ سیاست افسر بنوں گا اور کنول کو حاصل کروں گا۔ کنول بڑی ہو کر اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی۔ جگنو اسے دل و جان سے بھی قریب تر محسوس کرتا، جبکہ کنول اسے بہت بری طرح پپت جاتی، لیکن جگنو تبھی باز نہ آتا۔ جب بھی اسے دیکھنا دل چاہتا وہ اس کے گھر پہنچ جاتا۔ کنول آر بولا ہوتی، اسے بے عزت کرتی، مگر وہ ڈیٹھ بنا رہتا۔ اس کا یہ انداز بھی اسے پسند تھا۔ عالیہ کے مرنے کے بعد نفیسہ نے آنا بالکل چھوڑ دیا۔ بانجو اور بانجیوں سے اسے پہلے بھی کوئی لگاؤ نہ تھا۔ بہن کی وجہ سے آ جاتی۔ بہن کے مرنے کے بعد نہ مالی امداد کی، نہ ملنا پسند کیا۔ گھر کی ساری ذمہ داری جگنو کے سر پر تھی۔ بہنیں چھوٹی تھیں اور وہ بڑی پیاری بچیاں تھیں، اسے بالکل نہ ستاتی۔ وہ انہیں صبح سویرے اسکول کے لیے اٹھاتا تو بغیر تنگ کیے بستر چھوڑ دیتی۔ سنبل بڑی تھی اور چھٹی جماعت میں پڑھ رہی تھی اور رمل تیسری میں تھی۔ سنبل چھوٹی بہن کو سنبھالتی، دونوں گھر کے قریب ہائی اسکول میں پڑھتی تھی۔ محلے والے بڑا ترس کھاتے، مگر انہوں نے کسی سے مدد لینا گوارا نہ کی۔ ہنڈیا جگنو پکاتا، روٹیاں بلال بنا لیتا۔ اب تو وہ بہت اچھی روٹیاں بنانے لگا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ سنبل نے گھر سنبھالنا شروع کر دیا اور وہ بلال مل کر کھانا وغیرہ تیار کر لیتے۔ وہ بڑے بھائی سے کہتے، جگنو بھائی آپ پڑھا کریں۔ سب کو علم تھا کہ بھائی CSS کرنے کا جنون ہے۔ چاروں بہن بھائی مل جل کر رہتے، وہ تینوں جگنو کی بے حد عزت کرتے تھے۔ جگنو پڑھائی کے معاملے میں بہت سخت تھا، کام سے فارغ ہو کر سب پڑھنے بیٹھ جاتے۔ آج کنول کو دیکھنے کو دل چاہا تو جگنو آفس سے واپس آتے ہوئے سیدھا وہیں چلا گیا تھا۔ کنول گیٹ کے پاس ہی مل گئی تھی۔ گلابی سیاہ امبرائڈری والے شلوار قمیص میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سیاہ گلابی پھولوں والا دوپٹہ اس کے نازک وجود کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ جگنو اسے ستائش بھری نظروں سے دیکھ کر بولا، کیسے آنا ہوا؟ کنول نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا تھا۔ اندر تو آنے دو، وہ اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ جی نہیں، تم نے وہی فضول بات کرنی ہے اور اس بار یقین کر لو میں ممی ڈیڈی سے شکایت کر دوں گی، سمجھو تم؟ شرم نہیں آتی تمہیں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہوئے؟ میں تم جیسے لوگوں سے بات کرنا اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ کنول نے حسب معمول سحر اگلا تھا۔ میرے چاہنے والوں کی کمی نہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے نخوت سے کہا۔ ہوں گے چاہنے والے، مگر شہزادی کنول کی شادی ہوگی تو جگنو سے۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کر کے بولا تھا۔ تم اتنے ڈھیٹ کیوں ہو؟ کنول جھنجھلا کر بولی۔ تم ہی بتا دو، شوخی سے بولا۔ پہلے اپنی حیثیت دیکھو، بات کرنے کی تو تمیز نہیں ہے۔ اس نے گیٹ پکڑ کر راستہ روک لیا۔ تم اندر نہیں آ سکتے جگنو، وہ کڑک کر بولی۔ جگنو نے گھائل نظروں سے اس کنول کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اف کنول، تیرے کزن کی آنکھیں کتنی غضبناک کی ہیں، جی چاہتا ہے ڈوب جائیں ان میں۔ اس کے ذہن میں نینی کا جملہ گونجا۔ کنول نے تیزی سے سر جھٹکا۔ نہیں آ سکتے، تم اندر نہیں آ سکتے، وہ جنونی انداز سے بولی اور تیزی سے گیٹ بند کر کے اندر چلی گئی۔ اس سے پہلے بارہا کنول نے اس سے بدتمیزی کی تھی، مگر یہ توہین سب سے نمبر لے گئی تھی۔ جگنو کا دل ٹوٹ گیا۔ میں کیوں اس کے پیچھے دوانہ ہو رہا ہوں؟ وہ کاندھے جھکائے واپس پلٹ گیا تھا۔ کنول اپنے بیڈ روم کی کھڑکی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں دل میں اتر گئی تھیں۔ او نو، اس نے بالوں میں انگلیاں جما کر سر صوفے کی پشت سے لگا دیا تھا۔ میں اسے لفٹ نہیں کراتی، اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں۔ ممی نے تو ان کے ہاں جانا بالکل چھوڑ دیا اور یہ جگنو مجھے کتنا چاہتا ہے، پاگل ہے میرے پیچھے۔ اس کی جگری سہیلیاں جو تمام حالات سے واقف تھی اسے بار بار کہتی، تم جگنو سے محبت کرنے پر مجبور ہو جاؤ گی بے وقوف، وہ بہت گریسفل ہے، تم اتنی بڑی جائیداد کی تنہا وارث ہو، اس سے شادی کر لو، زندگی بھر خوش رکھے گا۔ ایسے چاہنے والے تو صرف قصے کہانیوں میں ملتے ہیں، یہ جو تمہارے چھچورے دوست ہیں سب زہر لگتے ہیں۔ ذرا مقابلہ تو کر کے دیکھو، علاوہ پیسے کی کس چیز کی کمی ہے اس میں؟ اسے کھو دیا تو زندگی بھر پچھتاؤ گی اور اس کی زندگی برباد ہوگی۔ وہ تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرے گا۔ کتنی خوبصورت آنکھیں ہیں، کبھی اس کی آنکھوں میں جا کر دیکھنا، سب کچھ بھول جاؤ گی، نینا بڑے دعوے سے کہتی، اور آج اس کا دعویٰ صحیح ثابت ہو گیا تھا۔ کنول کھوئی کھوئی سی بیٹھی تھی۔ ایسا کیوں کر ہو گیا؟ میں تو اسے اس قابل اعتنا نہیں سمجھتی تھی۔ کس یقین سے مجھ سے شادی کی دوست جماتا ہے؟ پہلی بار اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ واقعی کنول شہزادی کو جگنو نے حاصل کیا ہے، وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اعتراف کیا تھا۔ جگنو دوسری کلاس میں کورس میں پڑھی ہوئی کتاب میں کنول شہزادی کی کہانی کو بارہا دہرا چکا تھا۔ جب کنول شہزادی نے شرط رکھی تھی جو روشنی لائے گا اس سے شادی کرے گی، اس کے دیوانے روشنی کی تلاش میں پاگل ہو گئے تھے۔ روشنی کی سمت پڑتے وہ جل جل کر راکھ ہو جاتے۔ تب جگنو کا وہاں گزر ہوتا تو ننھی منی کنول شہزادی خوش ہو جاتی۔ جگنو کا کام ہی جگمگانا تھا۔ کنول شہزادی کی شادی جگنو سے ہو گئی اور پروانے آج تک روشنی کی طرف لپکتے ہیں کہ روشنی حاصل کریں، مگر نادان ہیں، وہ نہیں جانتے جگنو کنول شہزادی کو حاصل کر چکا ہے۔ جگنو کی سنائی ہوئی کہانی خود بخود کنول کے ذہن نے دہرانی شروع کر دی تھی۔ بار بار جگنو کی آنکھیں سامنے آ جاتی، کچھ بولتی ہوئی، کچھ کہتی ہوئی۔
میں نے کس بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، اسے اندر نہ آنے دیا۔ وہ شکست کو عہدہ سا لگ رہا تھا، وہ ناراض ہو گیا ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ بےتاب ہو گئی۔ آئی ایم سوری جگنو، وہ بڑبڑائی، میں تمہیں منا لوں گی، تم بہت ناراض ہو گئے نا؟ نہیں، مجھے یقین ہے تم اپنی کنول سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتے۔ اس نے یقین سے سوچا تھا، میں تم سے ایسا کیسے لڑی ہوں؟ مگر تم مسکراتے رہتے تھے۔ تمہارا دوست دینے والا انداز اب سوچ رہی ہوں کتنا سپیریئر تھا۔ کنول کو اس کی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ میں کل ہی جاؤں گی اس کے گھر، وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ جائے گا، پھر اپنے مخصوص انداز میں بڑے روب سے کہے گا، میں نے کہا تھا نا تم میرے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تمام رات حسین سپنوں میں گزرتی۔ دوسری صبح اپنے جلوں میں قیامت لے کر طلوع ہوئی۔ منصور جالب دیوالیہ ہو چکے تھے۔ ممی نے بمشکل تمام بتایا، ہم پر کروڑوں کا قرض چڑھ گیا ہے، یہ مکان، آفس اور تمام کاروبار بیچ کر کہیں پورا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ تیور کر گئی تھی۔ ممی کنول دیوانگی سے چیخی، مگر وہاں مٹی کے ڈھیر کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اس نے اپنے بال نوچ لیے، بے قراری سے چیخ چیخ کر روتی رہی۔ منصور جالب کو بیوی کی موت کا صدمہ شاید پاگل کر دیتا، مگر اللہ کو شاید کنول پر رحم آ گیا۔ انہوں نے کنول کی خاطر خود کو سنبھال لیا، لرزتے ہاتھوں سے بیوی کو آخری آرام گاہ تک پہنچایا اور واپس آ کر کنول کو سینے سے لگا لیا۔ یہ کیا ہو گیا ڈیڈی؟ آپ نے ہمیں ان حالات کے بارے میں پہلے کیوں نہ بتایا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں نہیں جانتا تھا پے در پہ نقصان پہ صورت اختیار کر جائیں گے۔ مجھے توقع تھی کہ حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن اتنے پرانے اور عزیز دوستوں میں کسی نے ساتھ نہ دیا۔ سب نے یہی کہا کہ ہم پر تو خود ہی قرضہ چڑھا ہوا ہے، یہ کاروبار تو دکھاوے کا ہے۔ آپ پہلے تو کچھ بتاتے، کچھ کوشش کرتے۔ ہاں، سیٹھ غفار نے مدد کی حامی بھری تھی، مگر میں نے انکار کر دیا۔ منصور جالب نے درکیل لہجے میں بیٹی کو بتایا۔ کیوں؟ کنول نے آنسو پیتے ہوئے سوجی ہوئی آنکھوں سے باپ کو دیکھا۔ انہوں نے اپنا لرزتا ہاتھ بیٹی کے سر پہ رکھ دیا تھا۔ کنول کو اپنے سر پر ان کی ہاتھ کی لرزش محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سودے بازی پر اتر آیا ہے، تم سے شادی کا خواہش مند ہے، منصور جالب نے آنسوؤں سے رندی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ میں تو تمہاری قربانی نہیں دوں گا، چاہے مجھے فٹ پاتھ پہ کیوں نہ بیٹھنا پڑے۔ ڈیڈی، کنول باپ سے چمٹ کر ہچکیوں سے رو دی۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ تھا۔ اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ منصور جالب بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ میرا ذہن معاف ہو چکا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی ہے۔ یہ ہمارا خوبصورت گھر بک چکا ہے۔ تمام مال و اسباب سمیت مالک مکان سے صرف ایک دن کی مہلت مانگی تھی کہ رات کے اندھیرے میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اس طرح محلے میں کسی کو خبر نہ ہوگی۔ نفیسہ کتنی بزدل نکلی، میری بربادی کا تماشا نہ دیکھ سکی۔ دونوں کتنی دیر نفیسہ کو یاد کر کے روتے رہے۔ رات گہری ہو گئی۔ رات کا سناٹا تو اتنے گور اندھیرے کتنے رازوں کو دفن کر دیتے ہیں۔ ایک سوٹ کیس جس میں کنول نے عام سے کپڑے رکھے سونے کے 2 سیٹ تھے، وہ بھی ہلکے پھلکے، باقی تمام زیورات لاکرز میں تھے جو قرضے میں نکل گئے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نقدی وغیرہ تھی۔ چوکیدار کو جو مالک مکان کا آدمی تھا چابی دے کر یہ باپ بیٹی انجانی منزل کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ بھائی جان اتنا کم ناشتہ؟ جگنو کو ناشتے سے ہاتھ کھینچتے دیکھ کر سنبل نے ٹوکا تھا۔ وہ صرف ایک ٹوسٹ کھا کر اٹھ گیا تھا۔ بالکل خواہش نہیں، دوپہر کو ڈٹ کر لنچ کر لوں گا اور رات کو کوئی مزے کی ڈش بنا لینا، پھر خوب کھاؤں گا۔ جگنو نے بہن کا سر تھپکا۔ کیا پکائیں؟ رات کو کباب اور نان بلال بھائی سے منگوا لیں گے، بہت ساری چٹنی کے ساتھ، ایمان سے مزہ آ جائے گا۔ ایمل بول پڑی، بتاتے ہوئے اس کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ تم بنانا کباب گھر میں بالکل نہیں لاؤں گا۔ بلال نے صاف انکار کر دیا۔ میں لے آؤں گا، جگنو مسکرایا۔ میرے جگنو بھائی جان ہیں، بہت ہی گریٹ، آپ تو بس اہم ہی ہیں۔ عمل نے برا سا منہ بنایا۔ اچھا، رات 1 بجے تک تمہاری سائنس کی ساری فگرز نہیں بنا کر دی تھی؟ وہ تیزی سے بولا۔ تو کیا ہوا، میرے پیارے بلال بھائی جو ہوں، عمل نے لاڈ سے کہا۔ سب ہنس دیے۔ بہت شریر ہو گئی ہے یہ مانو بلی۔ جگنو نے بے اختیار اس کے سر پر پیار کر لیا۔ ٹھیک ہے بھائی جان، اتنے تھکے ہوئے آتے ہیں، میں ہی لے آؤں گا، بلال نے کہا۔ آپ آج لائبریری جائیں گے بھائی جان؟ سنبل نے پوچھا۔ نہیں، آج سیدھا گھر آؤں گا۔ جگنو یہ کہتے ہوئے اپنی فائل وغیرہ لینے چلا گیا تھا۔ کل شام سے اس کا موڈ خراب تھا۔ کنول حد سے زیادہ مغرور ہے۔ ایسا بھی کیا غرور، میں بھی اب CSS کا امتحان پاس کر کے وہاں جاؤں گا، پھر دیکھوں گا اس کے انداز، تب تو خالہ جان بھی سینے سے لگائیں گی۔ دنیا ہے تو چڑھتے سورج کی پجاری۔ وہ بہت افسردہ تھا، مگر گھر میں کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ ان لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ یہ وہاں جاتا بھی ہے، نہ ہی اس کے کنول سے والہانہ لگاؤ کا علم تھا۔ وہ اپنی آگ میں خود ہی جل رہا تھا۔ اچھا کنول، اللہ کرے تم تمام آفتوں سے محفوظ رہو۔ تمہیں کیا خبر غریبوں کے دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں کتنی گنجائش ہوتی ہے۔ کبھی زندگی نے مجھے موقع بھی دیا تو اس توہین کا بدلہ نہیں لوں گا۔ محبت کرنے والوں کے دل بہت فراخ ہوتے ہیں۔ خدا حافظ بھائی جان، میں اسکول جا رہی ہوں۔ ایمل کی آواز سنائی دی تو وہ چونکا اور فائل لے کر باہر آ گیا۔ بلال ایمل کو اسکول چھوڑنے جاتا تھا۔ سنبل میٹرک کے امتحانات کے بعد فارغ تھی، رزلٹ کا انتظار تھا۔ تینوں سنبل کو خدا حافظ کہہ کر چلے گئے تھے۔ سنبل دروازہ بند کر کے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔
जुगनू ने BA फर्स्ट डिवीजन में पास कर लिया था। घर भर में खुशी थी। भाई जान अब जल्दी से CSS कर ले। ईमान से मेरी क्लास फेलो खालदा है ना, इसकी खाला मैरुश इतनी खूबसूरत है कि हाथ नहीं। खालदा लाई थी तस्वीर अपनी खाला की, मैं आपकी तस्वीर लेकर गई थी, दोनों को मिलाकर देखा, इतनी हसीन जोड़ी लग रही थी। इमल ने खुश होकर कहा, तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो। बिलाल ज़ोर से हंस पड़ा। जुगनू को भी हंसी आ गई। तुम्हारी सहेली और तुम यही कुछ करती रहती हो। जुगनू मुस्कुराहट दबाकर बोला, नहीं तो वैसे ही देखी थी। खाइए गरम गरम समोसे। सुंबल ट्रे लेकर आ गई थी। तुम किचन में इतनी देर से यही कुछ कर रही थी। जुगनू ने प्यार से बहन को देखा। सुंबल पूरी माँ बन गई थी। चाल डाल भी वैसी ही थी। जुगनू को इससे बेतहाशा प्यार था। बाज़ औक़ात वो माँ के अंदाज से नसीहतें भी करती, जिन्हें जुगनू बगौर सुनता था और बहुत ही सादा सी और संजीदा थी। इसके मुकाबले में इमल बेहद शरीर और बदूनी थी। मैंने खीर भी बनाई है, आप पास हुए हैं ना? याद है जब आप इम्तिहान में पास होते थे तो अम्मी खीर पकाकर न्याज देती थी। सुंबल की आंखों में नमी सी तैर गई। तुम्हें याद था सुंबल? जुगनू को माँ बुरी तरह से याद आ गई। हाँ बिल्कुल, मुझे सब याद है। वांसू पीकर बोली, सुंबल तुम इस घर का सरमाया हो मेरी बहन। खुदा करे तुम्हें एक बेपनाह ख्वाबों वाला शोहर मिले जो अपने घर में खुश खुरम जिंदगी गुजारो। आप समोसे लेना भाईजान। बिलाल भाई और अमर दो ही खा भी चुके हैं। सुंबल ने मुँह बदला, तुम भी तो खाओ। आओ यहाँ मेरे पास बैठ जाओ, बहुत काम करती हो, अमल से भी करवाया करो। बिलाल और अमर समोसों पर लड़ रहे थे। रोटी मैं पकाऊंगी, फिर सारे बर्तन भी दूंगी। इमल जल्दी से अपना काम बताने लगी। जुगनू जानता था कि दोनों बहनें मिलकर काम करती हैं, इसने इमल को छेड़ने के लिए कहा था। इमल ने बताया तो इसने प्यार से इसका सर थपका था। दिन रात का सिलसिला जारी था। वक़्त के साथ साथ दुनिया के रंग ढंग भी बदलते रहे। जुगनू ने मुकाबले का इम्तिहान पूरे एहसास के साथ पास कर लिया। वो बेपनाह खुश था। आज इसका सर फ़ख्र से बुलंद था, लेकिन गुरूर की रमक भी ना थी। ये सब कुछ इसने कमल को हासिल करने के लिए किया था। अब तो मैं कम हैसियत नहीं, अब देखूंगा कमल क्या कहकर इनकार करेगी। कभी कभी वो अपने दिल से सवाल करा, मुझे इस लड़की से इतनी जुनून की हद तक मोहब्बत क्यों है? लेकिन क्यों जवाब नहीं मिलता। बचपन से ही वो कमल की प्यारी सूरत का दीवाना था। पास होने की खुशखबरी लिए वो सबसे पहले खाला के घर गया। किससे मिलना है जी? बाहर बैठते हुए चौकीदार ने पूछा। सब घर वालों से, इसने हंसकर कहा। आज इसे बात पे हंसी आ रही थी। आप कौन हैं? इससे पहले तो आपको देखा नहीं, चौकीदार ने पूछा। लगता है तुम नए हो। जुगनू ने कहा, नहीं जी, जब से सेठ मलक ने यह घर खरीदा है इस वक्त से चौकीदार हूँ। क्या? सेठ मलक कौन? यहाँ तो मंसूर जालिब रहते थे। जुगनू ने हैरान होकर कहा। वो तो कब का बेच कर चला गया। चौकीदार ने बताया। कहाँ? मुल्क से बाहर। जुगनू ने घबरा कर कहा, पता नहीं गरीब कहाँ कहाँ धक्के खा रहा होगा बेटी के साथ। चौकीदार अफसोस से बोला, क्या कह रहे हो? कौन गरीब? मैं मंसूर जालिब की बात कर रहा हूँ। वो लाखों के मालिक थे। इसने चौकीदार की बेयकीनी से देखा। मैं भी इन्हीं की बात कर रहा हूँ जुई। तकदीर पलटते देर नहीं लगती। वो दिवालिया हो गए थे। इसी दिन इनकी बीवी मर गई और ये घर बेचकर रातों रात सबसे छुप कर बेटी के साथ पता नहीं कहाँ चला गया। हमको आज तक वो वक़्त याद है। चौकीदार ने तफसील बताई। ओह, खाला नफीसा फोत हो गई। जुगनू के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं खुद को कुछ बताने में मसरूफ़ था और यहाँ ये क़यामत गुजर गई थी। तुम्हें कुछ पता तो होगा, कहाँ जाने का कह रहे थे? मैं इससे पूछ रहा हूँ कि ये मेरी सगी खाला का घर था। मंसूर जालिब मेरे खालू हैं। वो बेताबी से बोला। आपकी खाला थी तो इतना अरसा खबर क्यों ना ली इनकी? उल्टा चौकीदार इससे पूछने लगा। जुगनू क्या बताता कि कैसे हालात थे। बात बनाकर बोला, वो मैं मुल्क से बाहर था, आज ही आया हूँ। क्या खबर थी? यहाँ कुछ ना होगा। महल्ले में लोगों का किसी को पता है? पूछ के देख लें। चौकीदार ने इस सजीले नौजवान को देखा, कितना आरजूदा लग रहा था। जुगनू ने जल्दी से साथ वाले घर की कॉल बेल बजाई। गेट एक उम्र रसीदा खतून ने खोला। इसने मंसूर जालिब के बारे में पूछा। खुद अपने बारे में बताया कि मुल्क से बाहर था, इसलिए पता नहीं चल सका। मंसूर भाई कमल को लेकर पता नहीं कहाँ चले गए। कुछ बताया नहीं। हमारे यहाँ तो बहुत आना जाना था। नफीसा फोत हो गई थी, शायद मुल्क से बाहर चले गए हैं। खातून ने बताया। इन्हें कुछ इल्म ना था। जुगनू की परेशानी से बुरी हालत थी। कवल, तुम्हारे सामने अपनी हैसियत मनवाने के लिए ही तो इतने पापड़ बेले हैं। तुम कहाँ चली गई? वो घर आकर चुपचाप लेट गया। तीनों बहन भाई इसे देखकर परेशान हो गए। वो इस तरह कभी नहीं लेटता था। तबीयत तो ठीक है? सुंबल भाग कर आए। पेशानी पर हाथ रखा। तुम लोग क्यों परेशान हो गए? मैं वैसे ही लेट गया हूँ। जुगनू उठ बैठा। यूँ क्यों लेट गए थे? अमल करीब आ बैठी। वैसे ही खुदा के कहर और इम्तिहान के मुतल्लिक सोच रहा था। आओ बैठो तुम भी। वो सुंबल और बिलाल से बोला। वो दोनों भी इसके पास आ बैठे थे। जुगनू जो कुछ कबल और मंसूब जालिम के बारे में सुनकर आया था इनको बताया। हमारी सगी खाला थी, पर वो कितनी मगरूर थी। अमल बोली, ऐसे मत कहो, वो अपने अंजाम को पहुँच चुकी है। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे। सुंबल ने बहन को समझाया। जुगनू ने स्ताइश भरी नज़रों से इसे देखा था। हमसे इनका सलूक कभी अच्छा नहीं रहा था, पर क्या हम भी इन्हीं जैसे जहनों के मालिक हैं? जुगनू ने कहा। अल्लाह ना करे भाईजान, खालू जान और बेचारी कमल बाजी जाने किस हाल में होंगी। इन्हें तलाश करना चाहिए। कितनी खूबसूरत थी कमल बाजी।
امل بولی۔ اس کے آخری جملے پر تینوں مسکرا دیے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ جگنو کو وہ مغرور پیاری سی لڑکی دل و جان سے پسند تھی۔ اسی کی خاطر وہ اپنا مستقبل سنوار رہا تھا، اسے پانے کی امنگ میں وہ محنت کر رہا تھا، اس کے ساتھ زندگی کے سہانے لمحات گزارنے کا تمنا تھا۔ لیکن اللہ کی قدرت تھی کہ جب جگنو کسی قابل بنا تو وہ لوگ اچڑ گئے، ایسے کہ اپنا نام و پتہ بھی نہ چھوڑا۔ بھائی جان آپ وہاں جایا کرتے تھے؟ سنبل کے سوال پر جگنو چپ سا ہو گیا۔ میرا خیال ہے اپنے پاس ہونے کا بتانے گئے ہوں گے۔ امل نے اپنی ہی ہانکی تھی۔ اپنی کہے جاؤ بس، جگنو بھائی سے تو پوچھو۔ بلال دونوں پر روب جما کر بولا تھا۔ میں وہاں جایا کرتا تھا اور آج اپنے پاس ہونے کا بتانے گیا تھا۔ جگنو نے دونوں بہنوں کے سوال کا جواب دیا۔ اب سب کچھ کھو کر اسے یہ بتانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ قبل کو بے تحاشا پسند کرتا تھا اور اسے شادی کا خواہشمند تھا۔ جواب میں کنول اس کی کتنی بے عزتی کرتی تھی، پھر بھی وہ اپنی بات پر جمع رہتا تھا۔ کتنی بچکانہ آرزو تھی۔ فقیر محلوں کی رانی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ آپ وہاں جاتے تھے؟ خالہ، خالو اور کنول باجی کا سلوک کیسا تھا آپ کے ساتھ؟ سنبل کسی بات کی کھوج لگانا چاہ رہی تھی۔ خالہ خالو سے تو ملاقات شاذ و نادر ہی ہوا کرتی تھی، کنول سے البتہ۔ جگنو نے جملہ چھوڑ دیا۔ ارے ہاں، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا، کنول باجی تو خالدہ کی خالہ جی سے بھی زیادہ پیاری ہیں، ہمیں ویسی ہی تو چاہیے بھابھی۔ بات سوچنے سمجھنے سے پہلے ہی پٹاخ سے بولنے والی امل بول پڑی تھی۔ جگنو بھی بے دلی سے مسکرایا۔ تم خواہ خواہ بیچ میں ٹانگ اڑا دیتی ہو، بات سمجھتی نہیں۔ بلال نے اسے ڈانٹا۔ اسے کچھ مت کہا کرو بلال، اس کے جو دل میں ہوتا ہے کہہ دیتی ہے، جگنو نے افسردگی سے کہا تھا۔ تو امل نے صحیح کہا۔ بلال اور سنبل اپنی جگہ سوچ رہے ہیں، میں چائے بنا کر لاتی ہوں بھائی جان۔ جگنو کی حمایت لینے پر امل قدرے اترا کر بولی۔ ہاں لے آؤ۔ جگنو مسکرایا۔ امل چھپاک سے باہر نکل گئی تھی۔ جہاں تک ممکن ہو سکا ہم انہیں تلاش کر لیں گے، خدا کرے جہاں بھی ہوں وہ باخریت ہوں، بلال نے جگنو کو تسلی دی۔ جگنو بہنوں اور بھائی کا راز بتا کر ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا۔ جگنو اور بلال نے انہیں بہت تلاش کیا، لوگوں سے معلوم کیا، مگر سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کہیں یہ ملک چھوڑ کر نہ چلے گئے ہوں، بلال کہتا، پر چوکیدار کے کہنے کے مطابق ان کے پاس کچھ نہ رہا تھا، باہر کیسے جا سکتے تھے؟ جگنو نے کہا، ہو سکتا ہے کچھ کر لیا ہو۔ بلال نے کہا تو اس کی بات جگنو کے دل کو لگی۔ جگنو پر عجیب بے کلی سی چھائی رہتی تھی، گھر کا ماحول بھی سنجیدگی اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اس کا احساس کافی دن بعد جگنو کو ہوا۔ آفس سے آ کر وہ سیدھا بیڈ روم میں چلا جاتا، وہاں خاموش پڑا رہتا، ٹی وی کے پروگرام تک دیکھنے چھوڑ دیے تھے۔ یہ تینوں بلا بلا کر تھک جاتے، تب وہ ڈانٹ دیتا، میرا دماغ مت چاٹا کرو۔ وہ مایوس ہو کر لوٹ جاتے تھے۔ بھائی جان اتنا پسند کرتے تھے کنول باجی کو، ہمیں خبر ہی نہ تھی، وہ نہ ملی تو ہمارے بھائی کو جانے کیا ہو جائے۔ سنبل خوفناک اندیشوں سے لرز جاتی۔ بلال، جگنو بھائی کیسے ہوتے جا رہے ہیں، اس طرح تو ان کی صحت خراب ہو جائے گی، سنبل نے تشویش سے کہا تھا۔ میں کیا کر سکتا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا اس لڑکی کو کیوں کر پسند کر بیٹھے۔ زمین و آسمان کا فرق تھا اس کے اور ہمارے حالات میں۔ اس کے تو اب بھی مزاج وہی شہانہ ہوں گے، ایسے مزاج کسی لڑکی ہمارے اس چھوٹے سے گھر میں کیسے رہ سکے گی؟ ہمارے بھائی کون سے کم ہیں؟ امل بولی۔ تم بونگی مت مارا کرو، بلال نے اسے ڈانٹ دیا۔ اس وقت جگنو آفس سے گھر لوٹا تھا۔ اسے مقامی قومی ادارے میں بطور سیکشن آفیسر جاب ملی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب گھر میں خود کو خوش ظاہر کرے گا، اپنا درد کسی پر ظاہر نہیں ہونے دے گا۔ السلام علیکم بھائی جان، تینوں نے ایک زبان ہو کر سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ جگنو پرانے انداز میں جواب دے کر وہیں بیٹھ گیا، ہاتھ میں پکڑا لفافہ امل کو تھما دیا۔ امل نے جھانک کر دیکھا تو منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ کباب تھے، ماں، چٹنی، سلاد کے۔ ارے واہ کباب، آج تو ایمان سے روٹیاں پکانے کا بالکل جی نہ چاہ رہا تھا۔ بلال بھائی نان لے آئیں گے؟ وہ جٹ سے بولو۔ جگنو ہنس پڑا۔ کیوں بھائی، تم جاؤ گے یا مجھے لانے پڑیں گے؟ ضرور جاؤں گا۔ بلال حیران سا بھائی کی صورت دیکھ کر بولا۔ جگنو کے چہرے پر پہلی سی مسکراہٹ تھی۔ بلال بھائی جلدی سے نان لے آئے نا، ایمان سے بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ امل لفافہ کچن میں لے جاتے ہوئے بولی تھی۔ کباب پلیٹ میں سجاتے ہوئے بڑی صفائی سے چٹنی میں بھگو کر، ایک کباب تو وہ پہلے ہی چٹ کر جاتی تھی۔ ذرا سی باتوں میں ایمان کو بیچ نہ کھایا کرو۔ بلال نے سرزنش کی تو جگنو ہنس دیا۔ بھائی جان آپ آج خوشگوار موڈ میں ہیں، کیا خالو اور کنول کا پتہ چل گیا؟ سنبل نے سوچا۔ کتنے نان لاؤں؟ بلال کچن میں جان کر بولا۔ وہی لمحہ تھا جب امل کباب چٹنی میں بھگو کر منہ میں رکھ رہی تھی، چورنی اس نے لفافہ سنبھال کر لے جا رہی تھی۔ بلال نے کہا تھا۔ امل نے جھٹ اس کی دعوت کو دی۔ چوری جو چھپانی ہے اس لیے دعوت دے رہی ہو، اچھا لاؤ دیکھو کیسے ہیں۔ وہ اس پر احسان جتاتے ہوئے بولا تھا اور اکٹھے 2 کباب اٹھا کر منہ میں رکھ لیے۔ یہ آپ 2 کیوں لے رہے ہیں؟ امل چلائی۔ تم نے ایک جاتے جاتے کھایا، دوسرا پلیٹ میں نکالتے ہوئے اور تیسرا سجاتے ہوئے، کیا یہ میں 2 بھی نہ کھاؤں؟ وہ منہ پونچھتا ہوا چلا گیا۔ بھائی جان کنول باجی کا کچھ پتہ چلا؟ سنبل نے پوچھا۔ نہیں جانے کہاں کھو گئے ہیں وہ لوگ، میں نے سوچا اس طرح خود پر بلا وجہ طاری کیے رکھنے سے کیا فائدہ۔ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن انہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ میرے موڈ سے تم سب پریشان تھے، ہم اتنے پیار و محبت سے رہتے آئے ہیں، ہمیشہ اسی طرح رہیں گے۔
سب نے مل جل کر کباب نان کھائے، ٹی وی دیکھا اور پھر کوک پینے چلے گئے۔ وقت بیت رہا تھا۔ منصور جانب اور کنول کی ہنوز کوئی خبر نہ ملی تھی۔ وہ آتے جاتے ادھر ادھر غور سے دیکھتا، شاید کہیں راہ میں ہی مل جائے۔ اب تو آسانی ہو گئی تھی، اس نے سیکنڈ ہینڈ فراٹ خرید لی تھی۔ گھر کی حالت بھی آہستہ آہستہ بدل رہی تھی۔ خوشگوار حالات دھیمے قدموں سے اس گھر میں بسیرا کرنے کو آ رہے تھے۔ محلے میں ناظم صاحب رہا کرتے تھے، ان کے گھر میلاد تھا۔ وہیں ناظم صاحب کے دوست کی بیگم کو سنبل اپنے بیٹے کے لیے بہت پسند آ گئی۔ ان کا بیٹا حال ہی میں امریکہ سے انجینئرنگ کی اعلیٰ ڈگری لے کر آیا تھا اور اسے یہاں کمپنی میں ملازمت بھی مل گئی تھی۔ بڑا شریف گھرانہ تھا۔ بیگم ظہیر بہو بھی سیدھی سادی سی لانا چاہتی تھی۔ سنبل انہیں بالکل اپنی سوچ کے مطابق نظر آئی۔ بہت پیار سے دونوں بہنوں سے بات کی۔ بیگم ناظم سے ان کے حالات کے بارے میں بھی علم ہو گیا تھا۔ میلاد کے بعد سنبل اور عمل گھر آ گئی۔ عمل نے بیگم ظہیر کے غیر معمولی الطافات کو محسوس کر لیا تھا۔ سنبل آپا، وہ خاتون آپ کو بہت پیار کر رہی تھی، کسی عورت کے پوچھنے پر بتا رہی تھی بیٹا امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے، خیر سے یہاں ملازمت مل گئی ہے، اب اس کی شادی کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ آپ کو دیکھ رہی تھی۔ عمل شوخی سے بولی، تم فضول باتوں پر بہت دھیان دینے لگی ہو۔ سنبل نے مصنوعی غصے سے ڈانٹا تھا، ورنہ ذہن کچھ سلجھ رہا تھا۔ ان کے پیار کرنے کے انداز پھر باتیں۔ ایک ہفتے بعد بیگم ظہیر بیگم ناظم کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ یا اللہ، مارے گھبراہٹ کے سنبل کا برا حال ہو گیا تھا۔ دوپٹہ ترتیب سے لے کر وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ عمل انہیں ڈرائنگ روم میں لے گئی تھی، جگنو کو بھی بلا کر لائی، پھر باغی باغی ادھر بھی آئی۔ دیکھا، میں نے صحیح کہا تھا نا؟ خوشی سے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ سنبل چھپ سی گئی تھی، جانے کون لوگ ہیں؟ توبہ، یہ دل کی دک دک سے وہ پریشان ہو رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں بیگم ناظم نے رشتے کی بات کی، پھر بیگم ظہیر خود ہی اپنے بارے میں بتانے لگی۔ نارتھ ناظم آباد میں ہمارا ذاتی گھر ہے، 3 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں۔ 2 بیٹیاں بیاہ دی ہیں، سب سے چھوٹی اسکول میں پڑھتی ہے، ایک بیٹا بحریہ کی ٹریننگ لے رہا ہے۔ پھر وہ جگنو کی تسلی کے لیے بولی، ہمیں ناظم صاحب ایک زمانے سے جانتے ہیں، اپنے طور پر چھان بین آپ بھی کر لیں۔ میں آپ کی بہن سنبل کو اپنے بیٹے شعیب کے لیے مانگنا چاہتی ہوں۔ شعیب ابھی ہمیں لینے آئے گا، آپ مل لیجیے گا۔ جگنو نے سنجیدگی سے یہ سب سنا۔ آج یہ وقت بھی آ گیا کہ سنبل کے لیے کوئی اتنی چاہ سے رشتہ لینے آیا۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ اس نے بیگم ظہیر سے کہا تھا، ہم کچھ روز سوچ کے آپ کو جواب دیں گے۔ اس دوران بلال بھی گھر آ گیا تھا۔ اس نے گھر میں غیر معمولی رونق دیکھی تو پوچھا، کون آیا ہے؟ آپا کا رشتہ لینے آئی ہیں۔ چائے اور دیگر لوازمات کی ٹرے اٹھائے ڈرائنگ روم میں جاتے عمل بولی تھی۔ کون لوگ ہیں؟ بلال نے خوش ہو کر پوچھا تھا۔ آ جائیں، خود دیکھ لیں۔ عمل بلال کو ڈرائنگ روم میں لے آئی تھی۔ بلال نے انہیں سلام کیا، پھر بیگم ظہیر کو دیکھ کر چونکا، آپ آنٹی کیسے ہو بلال میاں؟ بیگم ظہیر نے خوشی سے کہا تھا۔ جی اللہ کا شکر ہے، آپ کیسی ہیں آنٹی؟ شعیب بھائی امریکہ سے آ گئے، زراب نے بتایا تھا آنے والے ہیں۔ پھر جگنو سے مخاطب ہو کر بولا، جگنو بھائی، زراب میرا دوست ہے، آپ کو یاد ہے ہماری کرکٹ ٹیم بھی ہوا کرتا تھا؟ یہ ان کی امی ہیں۔ جگنو کو یاد آ گیا، زریاب اکثر ان کے گھر آیا کرتا تھا۔ بیگم ظہیر بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ماشاء اللہ، اسے ملازمت بھی مل گئی اور بلال میاں، میں اس کا رشتہ لے کر آئی ہوں سنبل بیٹی کے لیے۔ شعیب بھائی کا؟ بلال کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ گھرانہ بہت متمول تھا، بہت شریف لوگ تھے، لوگ ان کی شرافت کی مثال دیتے تھے، اور شعیب تو اسے شروع سے ہی بہت پسند تھا، ہمیشہ فرسٹ ڈویژن میں کامیاب ہوتا تھا۔ میری پیاری بہن کا مستقبل اتنے اچھے لڑکے سے وابستہ ہو رہا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا، یا رب تیرا احسان ہے۔ یہاں تو پرانی دوستی نکل آئی۔ بیگم ظہیر اپنی جگہ بہت خوش تھی۔ اب تو جگنو میاں، میں اچھی امید رکھوں نا؟ خدا کو منظور ہوا تو ضرور، جگنو نے جواب دیا تھا۔ بھائی اب تو میری ضرورت نہیں رہی، میں جاؤں؟ بیگم ناظم مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایسے کیسے خالہ جان، آپ تو ہماری بزرگ ہیں، جگنو بڑی عزت سے بولا تھا۔ شعیب اپنی والدہ کو لینے آ پہنچا تھا۔ بلال تیزی سے باہر گیا اور جگنو کے اٹھنے سے پہلے ہی شعیب کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ جگنو کو پہلی نظر میں شعیب پسند آ گیا۔ صورت و شکل سے سلجھا ہوا نوجوان لگ رہا تھا۔ جب شعیب کو اصل بات معلوم ہوئی تو بے انتہا حیران ہوا۔ عمل دلچسپی سے تمام کروا دیکھ رہی تھی اور بھاگ بھاگ کر سنبل کو بھی بتا کر آتی۔ سنبل پر گھبراہٹ اور شرم غالب تھی۔ کافی دیر تک یہ لوگ ہنسی مذاق اور پھر بات چیت کرتے رہے۔ پھر بیگم ظہیر جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میں چاہتی ہوں بات چیت جلدی طے ہو جائے، عید کے چاند منگنی کروں گی اور انشاءاللہ ذوالحج کو چاند شادی۔ وہ جاتے جاتے بولی تھی۔ جگنو اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ جانے سے پہلے وہ سنبل کو پیار کرنے آئی تھی۔ عمل نے اس موقع کو غنیمت جان کر بڑی صفائی سے اس کمرے کی کھڑکی کا پٹ کھول دیا جہاں شعیب بھائی کھڑا تھا، اور بیگم ظہیر کے سامنے سر جھکائے کھڑی سرمائی گلابی ڈیزائن والے دوپٹے میں لیٹی شرماتی جھجکتی سنبل کی جھلک شعیب کو نظر آ گئی۔ وہ معصوم سے حسن کی مالک لڑکی اسے بہت اچھی لگی تھی۔ بھائیوں کے خوف سے عمل نے پٹ سے جلدی بند کر دیا۔ جاتے جاتے شعیب نے عمل کے سلام کرنے پر اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگا دی تھی۔ تینوں بہن بھائی سنبل کو گھیرے ہوئے تھے۔ بلال اس کو گھر کو بچپن سے جانتا تھا۔ جگنو بھائی اللہ کا نام لے کر حامی بھر لیں، شعیب بھائی بہترین انسان ہے۔ سنبل چپتی بیٹھی ہوئی تھی۔ جگنو بھی شعیب کے حق میں فیصلہ کر چکا تھا۔
خدایا میری بہن بہت زیادہ مخلص لڑکی ہے، اسے کسی پریشانی سے دوچار نہ کرنا، اس نے دل ہی دل میں دعا مانگی تھی۔ رات جب یہ دونوں سونے کے لیے لیٹی تو عمل نے سنبل کو اپنی کارگزاری بتائی۔ ہائے عمل، کتنی بری بات ہے، جگنو بھائی اور بلال بھائی کو خبر ہو جاتی تو پھر تو کیا تھا، شعیب بھائی اتنے اچھے انسان ہیں، آپ سے ان کی شادی ہونی ہے، انہوں نے آپ کو بہت پسند کیا ہے، مجھے شاباش دی تھی، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو بھی شعیب بھائی کو دکھا دوں گی، اس نے سنبل کو تسلی دی۔ سنبل چمپ سی گئی تھی، آج کل گھر میں موضوع گفتگو شعیب تھا۔ فی الحال بات چیت طے نہ ہوئی تھی، بیگم سحیر کو اپنی بیٹیوں کا انتظار تھا، وہ آ جاتی تو پھر سارا معاملہ طے ہو جاتا۔ اگر میں انہیں پسند نہ آئی تو سنبل خوف سے سوچتی شعیب اپنے بھائی زریاب کے ہمراہ آیا تھا تو عمل نے بڑی ہوشیاری سے اسے شعیب کو دکھا دیا تھا، دل اب اور طرح سے دھڑکنا سیکھ گیا تھا۔ رمضان شروع ہو چکے تھے، عمل اور سنبل افطاری کی تیاری کر رہی تھی کہ زریاب نے باہر سے پکارا۔ اس وقت بلال اور جگنو گھر پر نہ تھے۔ عمل نے بھاگ کر دروازہ کھولا، زریاب کے ساتھ ایک مسکراتا چہرہ تھا، پیلی ساڑی میں ملبوس، صاف رنگت اور بڑی بڑی آنکھیں۔ یہ میری بڑی بہن ہے، زریاب نے تعارف کرایا۔ السلام علیکم، آئیے، میں عمل ہوں۔ عمل انہیں ساتھ لیے اندر چلی آئی تھی۔ سنبل کہاں ہے؟ انہیں بلاؤ نا، نازلی بے تابی سے بولی۔ عمل ان کی بے تابی پر مسکرائیں۔ وہ کچن میں ہے، آپ بیٹھے، میں بلا کر لاتی ہوں۔ میں کچن میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ دراصل بازار آئی تھی، زریاب نے بتایا آپ لوگ اسی طرف رہتے ہیں، تو میں بھی مصر ہو گئی کہ میں سنبل کو دیکھ کر ہی جاؤں گی۔ کل ہی سے تو میں قطر سے آئی ہوں، امی نے سنبل کے بارے میں بتایا تھا، میں اسے دیکھنے کے لیے بے چین تھی۔ وہ عمل کی باتیں کرتی کچن میں آ گئی تھی۔ سنبل آپا، عمل کی آواز پر سنبل چوکی، جانے کہاں کوئی ہنڈیاں بون رہی تھی۔ شعیب بھائی کی بہن نازلی آپا، عمل نے تعارف کرایا۔ سنبل نے چپ کر انہیں سلام کیا، واقعی بہت پیاری ہیں۔ نازلی نے سنبل کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ زریاب کچن سے باہر کھڑا تھا۔ آپ اندر بیٹھیں، سنبل آہستہ سے بولی، ابھی تو جلدی ہے، تمہیں دیکھنے کا بہت اشتیاق تھا، پھر آؤں گی۔ نازلی نے کچن سے باہر نکلتے ہوئے کہا، چائے پی کر جائیے گا۔ عمل بولی، امی انتظار کریں گی، انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ میں یہاں آئی ہوں۔ اب تو آتی رہوں گی، فکر نہ کرو۔ وہ ان دونوں کے اصرار کے باوجود نہ رکی۔ امی نے بتایا تھا کہ بچی پہلی نظر میں دل میں کھپ گئی، میں سوچ رہی ہوں کیسی ہوگی، اور واقعی یہ ویسی ہی ہے جیسا سنا ہے۔ انہوں نے سنبل کی ستائش بھری نظروں سے دیکھا، خدا حافظ کہا، اسے پیار کیا۔ عمل کی گار پر ہلکی سی چپت لگائی، عمل بھی بہت پیاری ہے، وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ عمل دروازے میں کھڑی ہاتھ ہلا رہی تھی۔ آپا چھوٹی والی کو بھی بند کر لو، زریاب سرگوشی میں بولا۔ ہیں، کس لیے؟ وہ چونکی، اس کے لیے۔ زریاب نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا۔ اچھا یہ بات ہے، امی سے کہوں گی۔ وہ مسکرا دی۔ اب مزہ آئے گا سنبل آپا، بیسن گولتے ہوئے عمل شرارت سے بولی۔ خاموشی سے کام کرو تم۔ ایک چھپکی سی مسکراہٹ سنبل کے لبوں پر کھل رہی تھی۔ عمل نے اسے چھیڑ چھیڑ کر ہنڈیاں پکانی دوبر کر دی تھی۔ چپ نہیں کرو گی تم؟ سنبل نے بڑی بڑی آنکھوں میں مصنوعی خفگی بھر کے کہا تھا۔ وہ انکار میں گردن ہلا کر ہنس دی۔ عید کے چند روز پہلے ناظم اپنی بیٹی سمیت آ کر بات چیت طے کر گئی تھی۔ منگنی عید کے اگلے روز مقرر کی گئی تھی۔ منگنی ضروری ہے آنٹی، جگنو نے کہا۔ دھوم دھام سے نہیں کریں گے، صرف انگوٹھی پہنائیں گے، کسی دعوت کا اہتمام نہیں ہوگا، بیگم سمیر نے کہا۔ جگنو نے ان کا فیصلہ منظور کر لیا۔ جگنو بہت خوش تھا، شعیب بہترین عادات و اطوار کا مالک تھا، بہت دفعہ آنا جانا ہوا، ان سب باتوں کے باوجود قبل کو اس کا دل بھولا نہیں تھا، کبھی اس کی یاد سے غافل نہ ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ یہ شہر چھوڑ کر چلے گئے ہوں، جہاں اتنی بدنامی ہو، وہاں رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، لوگوں کا تمسخرانہ نظروں کا سامنا کرنا بہت دل گھٹتے کا کام ہوتا ہے۔ قبل تم ہمیشہ میری آرزو ہو، تمہاری جگہ کوئی لڑکی نہیں لے سکتی، میں نے تمہیں چاہا ہے، تمہاری پرستش کی ہے، دل کے ہر کونے میں تمہاری تصویر چسپائیں۔ وہ تنہائی میں سوچتا، گھر والوں کے سامنے وہی پرانا جگنو ہوتا، مگر تنہائی میں وہ ہوتا اور کمل کی یادیں۔ آج چاند یقیناً ہو جانا تھا کیونکہ رمضان کی تیز تھی۔ جگنو آفس سے واپس آ رہا تھا، افطاری اور کھانے وغیرہ سے فراغت پا کر چاروں بہن بھائی بازار ضرور جاتے۔ جگنو عمل اور سنبل کے لیے عید کے بہت پیارے سے کپڑے خرید لایا تھا، تب وہیں پیچ کلر کا ایک بے حد انتہا دیدہ زیب سوٹ بھی نظر آیا جس کا دوپٹہ بڑے خوبصورت انداز کا تھا۔ یہ سوٹ کمل پر کتنا جچے گا، اس کے ذہن کے پردے پر کمل کی تصویر لہرا گئی تھی۔ وہ اینگر اٹھا کر سلے سلائے سوٹ کو دیکھنے لگا، تب نہ جانے کیا سوچ کر اس نے وہ سوٹ خرید لیا، علیحدہ پیکنگ کروائی اور گھر لا کر رکھ دیا۔ چپکے سے الماری کی نچلی دراز میں رکھ دیا۔ اپنی اس احمقانہ سی حرکت پر شرمندگی بھی ہوئی، مگر وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ بازار میں بے انتہا رشتہ ہارے کو گھر جانے کی جلدی تھی، گاڑیوں کی قطار سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ جگنو بھی بڑی احتیاط سے گاڑی چلا رہا تھا، تب بجلی کے پور تلے جو نظر آئے اس کو حرکت میں مبتلا کر گیا۔ تیزی سے گاڑی کو بریک لگائی، جو لمبی قطار اس کی گاڑی کے پیچھے تھی وہ بھی رک گئی، ہارن پہ ہارن بجنے لگے۔ جگنو بکھلا گیا، وہ بڑی مشکل سے گاڑی کے ہجوم سے نکال کر سڑک کے کنارے لے آیا۔ گاڑی والے کو اور دوسری سواریوں میں بیٹھے لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھتے گزرنے لگے اور اسے کوئی پرواہ نہ تھی، لوگ کس طرح دیکھ کر گزر رہے ہیں، سمجھ رہے ہوں گے گاڑی میں کوئی خرابی ہوگی۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے رکھے اس نے
بور تلے دیکھا وہی جنی سے تلاش تھی۔ منصور جالب بیساکھیوں کے سہارے کھڑے تھے۔ کتنی صحت گر چکی تھی ان کی، برابر بڑے سے ململ کے دوپٹے میں لپٹی کنول تھی۔ انہوں نے اسے دیکھا، وہ گاڑی سے اتر کر آ رہا تھا۔ منصور جالب سفید لٹھے کا کھلے پانچوں والا پاجامہ پہنے تھے، کرتا ململ کا تھا، کپڑے پلگجے سے تھے، کھچڑی بال نحیف و نزار وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ خالو جان، وہ حیرت اور مسرت سے چلایا اور بے ساختہ ان کے گرد باہیں پھیلا دی۔ اسے آتا دیکھ کر کنول نے باپ کے بازو پر چہرہ رکھ دیا تھا، جس کے بازو تلے کنول کی گردن دب گئی۔ جگنو نے ہولے سے آلے کی آواز پر سوری ویری سوری کہتے بازو ہٹا لیا۔ آپ خالو جان، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بات کس طرح شروع کرے۔ تمہارے سامنے تو حال ڈھانچہ کھڑا ہے بیٹے۔ وہ بے بسی سے بولے، ایسا مت کہیں، میں نے آپ کو کہاں کہاں تلاش نہ کیا، کہاں چلے گئے تھے؟ جانا کہاں تھا بیٹے؟ وہیں گئے جہاں مقدر لے گیا، رہتے اس شہر میں مگر۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، باتیں پھر ہوں کیا، میرے ساتھ گھر چلیں، سب بہن بھائی آپ سے ملنے کے لیے بے قرار ہیں۔ اس نے کنول کی طرف دیکھا۔ چپٹے کا وقت تھا، کتنی بے رونق تھی اس کے چہرے پر۔ کنول کی آنکھیں اداس تھی۔ اس کے جملے پر کنول نے لب دانتوں تلے کاٹ لیے۔ تم لوگوں سے ہمارا سلوک کبھی اچھا نہ رہا، اب ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ منصور جالب آستہ سے بولے تھے، پرانی باتیں جانے دے۔ جگنو ان کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے بولا، آپ کو تو بخار ہے؟ اس نے کہا، ہاں بیٹا، ڈاکٹر نے دوائی لے کر آ رہے ہیں، سواری کا انتظار تھا۔ وہ تھکے تھکے سے لہجے میں بولے تھے، اب تو بخار پیچھا ہی نہیں چھوڑتا، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ آئیے میرے ساتھ۔ وہ انہیں سہارا دے کر گاڑی کی طرف بڑھا، چند قدم چل کر پلٹ گیا۔ کنول وہی کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسوؤں کا طوفان لیے، اس سے بے حد شرمندہ۔ دل کس طرح دھڑک رہا تھا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ کنول آؤ نا، وہ اپنی بے انتہا خوشی کو دباتے ہوئے بولا۔ کنول ہولے سے قریب آ گئی تھی۔ جگنو نے منصور حالب کو اپنے ساتھ اگلی سیٹ پر بٹھا لیا تھا اور کنول کے لیے پچھلا دروازہ کھول دیا تھا۔ کنول نے اسے دیکھا اور پہلے سے بھی زیادہ سمارٹ ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں وہی پہلے جیسی چاہت کا رنگ تھا۔ اب تو اس کی شادی بھی ہو گئی ہوگی، کنول دل محسوس کر رہ گئی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ جگنو نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ کنول کوئی جواب دیے بغیر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی سڑک پر دوڑنے لگی۔ تم کیا کر رہے ہو آج کل؟ منصور جالب اس کے کپڑوں اور گاڑی سے اندازہ لگا چکے تھے کہ حالات بدل گئے ہیں۔ CSS کا امتحان پاس کر چکا ہوں، اب سیکشن آفیسر ہوں۔ ماشاءاللہ، اور سب بچے کیسے ہیں؟ وہ بڑی اشتیاق سے پوچھنے لگے۔ بلال میڈیکل کے چوتھے سال میں ہے، سنبل BA کر چکی ہے، انشاءاللہ پرسوں اس کی منگنی ہے۔ خدا کا شکر ہے ہم مل گئے، گھر میں بزرگ کی کمی بہت محسوس ہو رہی تھی۔ جگنو نے انہیں سنبل کے گیتر کے متعلق بتایا۔ میں کیسا بزرگ بیٹے، میں تو خود تہی دستہ ہوں، جب وقت ہے تمہارے سروں پر ہاتھ نہ رکھ سکا۔ یہ تمہاری فراق دلی ہے کہ تم مجھے بزرگ سمجھ رہے ہو۔ اس طرح مت کہیں خالو جان، جگنو نے آہستہ سے کہا تھا۔ بیٹے، تاسف اور شرمندگی تو ہر مقام پر گرے گی۔ ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا کیا، اور ہاں ایک چھوٹی سی بچی ہوا کرتی تھی، اس کے متعلق نہیں بتایا عمل۔ ہاں، اس نے فرسٹ ایئر کا امتحان دیا ہے۔ شکر ہے مولا، اتنے عرصے کے بعد خوشی کی بات تو سنی۔ وہ حسرت سے بولے، آپ کو کب سے بخار ہے؟ اور یہ؟ اس نے بیساکھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ منصور جالب کوئی جواب نہ دے سکے، ان پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ کنول آگے بڑھ کر ان کی پیٹھ سہلا رہی تھی۔ یہ کب سے بیمار ہیں؟ جگنو نے دکھ سے پوچھا۔ منصور جالب کھانسی پر قابو پا کر بولے، کافی عرصہ ہوا میں دیوالیہ ہو گیا ہوں، میں نے بڑی کوشش کی مگر ہار گیا، گھر چھوٹا، کاروبار برباد، زید ہاتھ پاؤں مارنے کی سکت نہ رہی، فالج نے حملہ کر کے مجھے بالکل ہی ناکارہ کر دیا، کچھ روپیہ بچا تھا وہ بیماری میں اٹھ گیا۔ کنول نے ہمت باندھے رکھی، پرائمری اسکول میں ٹیچر ہے، کالج میں لیکچررشپ کی درخواست دے رکھی، آگے جو خدا کو منظور۔ آپ ہمارے پاس آ جاتے، ہم مل جل کر کچھ کرتے۔ جگنو نے محبت سے کہا، تم لوگوں سے تو پہلے ہی شرمندہ کیا تھا، کیا منہ لے کر آتا؟ منصور جالب شرمندگی سے بولے۔ آپ رہتے کہاں ہیں؟ جگنو نے پوچھا۔ منصور جالب نے جس علاقے کا نام بتایا اسے سن کر وہ ہمارے افسوس کے کچھ نہ کہہ سکا۔ اب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے خالو جان، اور خالہ جان کے فوت ہو جانے کے بعد بے حد افسوس ہوا۔ تمہیں کیسے خبر ہوئی؟ میں گیا تھا آپ کی طرف، وہاں سے پتہ چلا۔ ہاں نیک بخت، دیوالے کی خبر سن کر ہی فوت ہو گئی، سارے غموں سے نجات حاصل کر لی۔ منصور جالب کی آواز گلوگیر ہو گئی تھی۔ کنول اب بینچ سے سیٹ سے سر ٹکائے بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ اللہ ان کی مغفرت کرے۔ جگنو کا محبت بھرا لہجہ کنول کو مزید رلا گیا۔ اب آپ ساری پریشانیاں بھول جائیں، اللہ نے بہت امتحان لیا، اب ہم سب مل کر رہیں گے۔ وہ انہیں نارمل کرنے کو بولا تھا، خود اپنی خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ کیا خبر تھی یوں ایک دم حاصل تمنا مل جائے گی؟ میں سچا تھا، کنول صرف میری تھی۔ اس نے ویو مرر سے خالو سے نظر بچا کر کنول کو دیکھا، اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھی۔ آفس ناک چڑی مغرور لڑکی کے ساتھ قدرت نے کیسا کھیل کھیلا تھا، جس کا حسن ماند پڑ گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، اب اس کی تلافی ہو جائے گی، میں اسے اپناؤں گا، وہ خوشی خوشی سوچ رہا تھا۔ منصور جالب اور کنول بہت جھجکتے ہوئے اس کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئے تھے۔ جگنو کسی فاتح کی طرح مسکرا رہا تھا۔ امر اور سنبل خوشی خوشی آگے بڑھی اور بڑی گرم جوشی سے کنول سے لپٹ گئی۔ خالو کو ادب سے سلام کیا تھا۔ بلال ٹی وی دیکھ رہا تھا، وہ تیزی سے اٹھ کر آیا۔ سبھی گرم جوشی سے ملے تھے۔ منصور جالب اور کنول ان کے خلوص و محبت سے شرمندہ ہو گئے تھے۔ نماز پڑھ کر سب چاند دیکھنے کے لیے چھت پر چڑھے تھے۔ چاند ہو گیا تھا، سب نے مل کر دعا مانگی۔ کنول کی آنکھوں سے آنسو لرز لرز کر ہتھیلی پر ٹپک رہے تھے۔ سب نے ایک دوسرے کو عید مبارک کہی۔ جگنو نے بھی کنول کو عید مبارک کہا تھا۔ جگنو کی مبارکباد پر اس نے نم پلکیں اٹھائیں۔ جگنو کی سیاہ گائل کر دینے والی آنکھوں میں دنیا جہان کی خوشیاں تھیں۔ میں نہ کہتا تھا، کنول شہزادی پر صرف جگنو کا حق ہے۔
تب کتنا لڑتی تھی، آپ بولو، جگنو نے پرانے انداز میں سے چھیڑا تھا۔ کیا بولو؟ اس نے کرسی کی پشت پر تھام لی تھی۔ جگنو کے اشارے پر امل نے ڈرائنگ روم میں جاتی کنول کو ساتھ والے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا تھا اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے چلی گئی۔ وہاں جگنو اس کا منتظر تھا۔ جگنو نے اسے مبارک دی تھی تو اس کی پلکیں نم ہو گئی تھی۔ اس کی شوخی بھرے سوال پر کیا بولوں کہہ کر رہ گئی تھی۔ تمہیں تو بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ جگنو نے بھرپور نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ معمولی سے لون کے شلوار کی میز میں ملبوس ململ کا دوپٹہ اوڑھے وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ جگنو، اگر میں کچھ کہوں تو کیا تم یقین کر لو گے؟ وہ بہت ہمت کر کے بولی تھی۔ ضرور، مگر خدا کے واسطے کوئی پیارا سا جملہ، کوئی خوبصورت سا یقین۔ میں نے جب تم پر گیٹ بند کیا تھا تب تمہاری طرف دیکھا تھا نا؟ وہ رک رک کر بولی۔ کوئی نہیں، میں ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ شوخی سے بولا۔ میں نے دیکھا تھا، وہ آہستہ سے بولی، غصے سے۔ وہ کتنا شوق ہو رہا تھا۔ جیسے بھی دیکھا تھا تو تب مجھے ہمیشہ کی طرح برے لگے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا۔ میری بات سنو جگنو، وہ اپنے پرانے انداز میں تھوکم بھرے لہجے میں بولی تھی۔ سناؤ بھائی۔ جگنو اس کے پرانے انداز پر بے اختیار مسکرایا۔ تم مجھے بہت اچھے لگے تھے۔ اس نے جیب کر اپنے لب کاٹے تھے۔ کیا؟ جگنو اچھلا۔ ہاں جگنو، میں صحیح کہہ رہی ہوں۔ وہ تمام رات تمہارے سپنے دیکھتے گزاری۔ میں نے پروگرام بنا لیا تھا، صبح ہی تمہاری طرف جاؤں گی، تم سے معافی مانگوں گی، مگر صبح ہوتے ہی کایا پلٹ گئی۔ ہم برباد ہو گئے۔ سب سے بڑا دکھ ممی کی وفات تھا جس نے ہماری کمر توڑ دی۔ پھر ہم لوگ وہاں سے چلے گئے۔ وہ دکھ بھرے لہجے میں بتا رہی تھی۔ تمہارا پتہ معلوم نہیں تھا کنول، میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا۔ یقین کرو تمہارے گیٹ بند کرنے سے صرف وقتی طور پر غصہ آیا تھا۔ خالو نے اطلاع نہیں دی، تم تو آ جاتی۔ کیا منہ لے کر آتی؟ وہ شرمندہ لہجے میں بولی۔ یہی سندر مکھڑا جس کا میں دیوانہ تھا۔ وہ شوخی سے بولا تھا۔ جگنو، اب ہمارے حالات پہلے جیسے نہیں رہے، ہمیں روکنا مت، خواہ مخواہ تم پر مسلط ہو جائیں گے، یہ میں پسند نہیں کروں گی۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اب تمہاری ایک نہیں سنوں گا، پرسوں انشاءاللہ سنبل کی منگنی ہوگی، اس کے بعد ہمارا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ جگنو شرارت سے بولا تھا۔ تم بڑے ظرف کے مالک ہو جگنو، میں تمہارے قابل نہیں۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ یہ میرا مسئلہ ہے، تمہارے اس معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لو یہ پکڑو۔ یہ کیا ہے؟ کنول نے نظریں اٹھائیں۔ تمہارے لیے پسند آ گیا تھا، میں نے خرید لیا، عید کا تحفہ تمہارے لیے۔ اوہ شکریہ، میں تمہیں کیا دوں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ وہ پیکٹ سینے سے لگا کر بولی۔ تم سے بڑھ کر عید کا تحفہ کیا ہو سکتا ہے میرے لیے؟ اس کے چاہت بھرے جملے پر وہ رک نہ سکی۔ ہنستی شرماتی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی جہاں عمل کی موجودگی نے اسے بے پناہ بوکھلا دیا تھا۔ اتنا پیارا عید کا تحفہ، یہ سارے کا سارا بائی جان ہے۔ شریر عمل نے اس سے لپٹ کر کہا۔ کنول کا چہرہ شرم سے گلگو ہو گیا تھا۔ جگنو عمل کے کان میں رو رہا تھا اور سمجھ گیا تھا کہ عمل نے سب کچھ سن لیا۔ میں کھانے کے لیے بلانے آئی تھی نا؟ عمل کی وضاحت پر جگنو ہنس دیا اور شرمائی کنول سے بولا۔ اس قسم کی حرکتیں یہ کرتی رہا کرے گی، لہٰذا اس کا کوئی بندوبست ضروری ہے۔ کوئی نہیں۔ عمل نے دہائی دی۔ چہرے پر ہلکی سی شرم کی چھاپ سے لالی دوڑ گئی تھی۔ وہاں سے بھاگ نکلی۔ اس بار عید والے دن کے لیے کتنی خوشیاں اپنے دامن میں بھر کر لائی تھی۔